اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں آپ 12ویں پارے کے ترجمے میں سے کچھ آیات کا ترجمہ سنیں گے۔ سب سے پہلی آیت اس بارے میں ہے کہ سب کا رزق اللہ کو پتہ ہے، کہ اللہ کے ذمے ہے سب انسانوں جانوروں کا رزق، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون کہاں پیدا ہوگا اور کون کہاں پہ رہے گا اور کہاں پہ فوت ہوگا۔ اس بارے میں آیت کا ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ اس بارے میں ہے کہ کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں، کہ دونوں کی مثال ایسے ہے، دونوں ترجمہ یہ ہے، دونوں فریق کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا، اور کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ کہ مطلب ایک اندھا بھی ہے، بہرا بھی ہے، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، اور دوسرا دیکھ بھی سکتا ہے سن بھی سکتا ہے، تو کیا یہ کافر اور مومن برابر ہیں؟ آیت نمبر 36 میں کشتی نوح کے بارے میں ہے۔ نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ تفسیر اس میں یہ ہے کہ اس عرصے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا نا، جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ بھی بالغ ہو گئے تھے، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا آپ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے، تو اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کے سے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تنور ابلا، اور ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر جس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی آیت میں آگے بسم اللہ پڑھنے کا ہے، کہ یہ جو بھی میں نے ترجمہ پڑھنا ہے، کہ جب وہ حضرت نوح علیہ السلام بسم اللہ پڑھتے تھے تو کشتی چل پڑتی تھی، جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ یہاں سے ہوا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 58 قوم ہود کے بارے میں ہے، کہ ان پر کون سا عذاب نازل ہے۔ جب ہمارا حکم آیا ہم نے ہود اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور انہیں سخت عذاب سے نجات دی، اور یہ ان پہ نا وہ ہوا کا عذاب آیا تھا، مطلب آندھی طوفان وغیرہ۔ آیت نمبر 63 میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بارے میں ہے، کہ یہ بھی ان کی جو اونٹنی تھی وہ معجزہ تھا، اور ترجمہ یہ ہے، اور اے میری قوم یہ اللہ کا ناکہ یعنی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہ تم کو نزدیک عذاب پہنچے گا۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹی، پاؤں کاٹ دیے، تو صالح نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور برت لو، فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے صالح اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بے شک تمہارا رب قوی عزت والا ہے، اور ظالموں کو چنگھاڑنے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہی، گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو بے شک سمود اپنے رب سے منکر ہوئے، ارے لعنت ہو سمود پر۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تفسیر میں یہ ہے کہ جمعہ تک جو کچھ دنیا کا عیش کر لو، یہ ہفتے کو تم پر عذاب آئے گا۔ پہلے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ، اور تیسرے روز جمعے کو سیاہ، اور شنبہ کو یعنی کہ ہفتے کو عذاب نازل ہوگا۔ اور ایک ہولناک آواز آئی جس کے حیبت سے ان کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب مر گئے۔ نمبر 49 حضرت ابراہیم علیہ السلام اور فرشتے کے بارے میں، کہ ایک باری 15 حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک باری 15 دن ہو گئے تھے، کوئی مہمان نہیں آیا، تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین تھے کہ کوئی مہمان نہیں آ رہا، تو اچانک انہیں ایک مہمان نظر آیا، آدمی نظر آیا، وہ جلدی سے انہوں نے کھانا شروع کیا، اور وہ فرشتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے سلام کہا، سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے آئے۔ مطلب اتنے دن سے کوئی مہمان نہیں آیا تھا، انہوں نے جلدی جلدی گائیں ذبح کروا کے کھا لی، منگوائی۔
آیت نمبر 77 حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے، اور جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے، اس سے ان کا غم ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور بولا یہ بڑی سختی کا دن ہے، اور اس کے پاس اس کی قوم دوڑتی آئی اور انہیں آگے ہی سے برے کاموں کی عادت پڑی تھی۔ کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے ستنی ہیں، تو اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں؟ بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہماری خواہش ہے۔ بولا ہے کاش مجھے تمہارے مقابل زور ہوتا یا کسی مضبوط پائے کی پناہ لیتا۔ ان کے پاس فرشتے آئے تھے تو ان کی بیوی نے وہ قوم والوں کو بتا دیا، کافرہ تھی، انہوں نے جا کر بتا دیا کہ لوط علیہ السلام کے پاس بہت خوبصورت اور حسین مہمان آئے ہیں۔ تو وہ لوگ سب جمع ہو گئے ان کے گھر کے باہر، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے دروازہ بند کر لیا اور فرشتے بولے، ترجمہ: اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جاؤ اور تمہیں کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تمہاری عورت کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے جو انہیں پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آیا، ہم نے اس بستی کے اوپر کو اس کا نیچا کر دیا اور اس پر کنکر کے پتھر لگاتار برسائے جو نشان کیے ہوئے تیرے رب کے پاس ہیں، اور وہ پتھر کچھ ظالموں سے دور نہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین پر تھا اس کے نیچے اپنا بازو ڈالا اور اپنے ان 5 شہروں کا، جن میں سب سے بڑا صدوم تھا اور ان میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، اتنا اونچا اٹھایا کہ وہاں کے کتوں اور مرغوں کی آوازیں آسمانوں پر پہنچنے لگیں، اور اس آہستگی سے اٹھایا کہ کسی برتن کا پانی نہ گرا اور کوئی سونے والا بیدار نہ ہوا۔ پھر اس بلندی سے اس کو اوندا کر کے پلٹا، ان پتھروں پر ایسا نشان تھا جسے وہ دوسروں سے ممتاز تھے۔ قتادہ نے کہا ہے کہ ان پر سرخ خطوط تھے۔ آیت نمبر 85 حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ آیت نمبر 94 میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس بارے میں ہے، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا اور ظالموں کو چنگھاڑنے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے سمود۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہیبت ناک آواز سے کہا، سب مر جاؤ۔ اس آواز کی دہشت سے ان کے دم نکل گئے اور سب مر گئے۔ اللہ کی رحمت۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے بارے میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 11 میں ہے کہ اس کے بھائی، ان کے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ ان کے اپنے ابو کو قائل کر رہے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، اور ان کے ارادے اچھے نہیں تھے۔ اور اس آیت نمبر 11 سے ترجمہ ہے، بولے اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل اس سے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی کام کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وہی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، اس ایسے وقت کا کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں، اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ یہ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔
آیت نمبر 33 زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں ہیں. اس کا ترجمہ ہے آیت نمبر 23 سے. اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی آؤ تمہیں سے کہتی ہوں. کہا اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. ہم نے یوں ہی کیا کہ اسے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے. اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے. عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا. بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار. کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں. اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے. جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا بولا اے بے شک تم عورتوں کا فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے. دونوں شہر میں عورتیں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا نے اپنی نوجوان جو ان کے پالا تھا اسی کے دل لبھاتی ہے. تو جب زلیخا نے ان کا یہ چکرواں چام گوئیاں تان سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند تیار کی اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ. جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ. زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے تو جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے. آیت نمبر 46 حضرت بادشاہ کے خواب کے بارے میں ہیں. جب وہ تعبیر پوچھنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، اے یوسف اے صدیق آئے ہمیں تعبیر دیجیے 7 فربہ گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور 7 سوکھی، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں. کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار تو جو کاٹو اسے اس کے بال میں رہنے دو، مگر تھوڑا جتنا کھا لو. پھر اس کے بعد 7 کرے سخت تنگی والے برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو. پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے.